السلام علیکم۔ پاکستان میں آج کل اقتصادی معاملات کیونکہ لوگوں کی عام زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں تو تقریباً روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپڈیٹ شیئر کرنے پڑتے ہیں۔ موجودہ حکومت جب بنی پاکستان تحریک انصاف کی تو ایک بڑا جو ان کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ فارن ایکسچینج ریزرو جو تھے وہ بہت تیزی سے کم ہو رہے تھے اور پاکستان کی برآمدات پچھلے 5 سال جو PMLN کے تھے اس میں بڑھ نہیں تھی پائیں، بلکہ پیپلز پارٹی کا جو آخری سال جتنی برآمدات اس میں ہوئی تھی وہ مرمرا کے اتنا ہی 5 سالوں میں ہم برآمدات پہ رہے تھے، پہلے نیچے آ گئیں پھر مشکل تک وہاں پہنچ پائے۔ ان کی حکومت بنی تو ان کے پاس عام لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایک منصوبہ ہوگا جس کے تحت آئیں گے، یہ ریفارمز اپنی جو تھی وہ شروع کریں گے اور اس ریفارم پروسیس کے نتیجے میں پاکستان میں ٹیکس ریونیو بھی بڑھے گا، آہستہ آہستہ برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو ڈی ویلیویشن سے آغاز ہوا اور دوسرے نمبر کے اوپر انٹرسٹ ریٹ بڑھانے شروع کیے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک ایسی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی کہ جب آپ کا روپیہ تیز رفتاری کے ساتھ پچھلے 1 سال کے اندر 104 سے 140 کو کراس کر جائے اور انفلیشن جو تھی وہ ڈبل ہو جائے تو پھر آپ کو کیا سمجھ آئے گی۔ ورلڈ بینک نے ایک تازہ ترین رپورٹ جاری کی ہے پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کی اکانومیز کے حوالے سے، اور پاکستان والا جو ان کا چیپٹر ہے جو پاکستان کو ڈسکس کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال انفلیشن جو ہے 13.5% تک پہنچ جائے گی اور اس کے ساتھ گروتھ ریٹ جو ہے وہ گر جائے گا، 2.7 پہ گروتھ ریٹ آدھا ہو جائے گا، مہنگائی تقریباً 3 گنا ہو جائے گی۔ اب یہ صورتحال جو ہے ایک عام آدمی کی زندگی کو برے طریقے سے متاثر کرتی ہے۔ لوگوں کی آمدنیاں نہیں بڑھی اتنی، ٹیک ہوم انکم میں اضافہ ہو رہا ہو تو پھر آپ 5-10% کی انفلیشن برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی آمدن جو ہے اتنی رہے یا اکنامک اپرچونٹیز پہلے سے کم ہو جائیں اور ساتھ ہی مہنگائی بے پناہ بڑھ جائے تو اس سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، ان امپلائمنٹ بھی بڑھتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں زیادہ پہلے سے مشکل ہو جاتی ہیں۔ حکومت سے منصوبہ بندی کی بات پوچھی جائے تو وہ عام طور پر تمام حکومتوں کا ایک ہی وتیرہ ہوتا ہے، وہ خفا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دیٹ از دا بیسٹ پاسبل ایکشن جو ہو سکتا تھا دنیا میں، اس سے پہلے تاریخ میں آج تک کبھی کسی نے ایکشن سوچا نہیں ہے۔ حکومتی وزراء کے بیانات وہ کچھ ہم نے اکٹھے کیے ہیں کہ وہ اس سچویشن میں کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں جب اس طرح کی صورتحال کا ان سے سوال ہوتا ہے۔ ذات خود ایک کہانی ہے اس کے اندر سمجھنے والی کہ ان کا جواب کا انداز کیا ہے، کہ ان کے پاس کوئی پلان ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے کہ اکانومی کو کیسے اس منجھدار سے نکالنا ہے۔ سنیے گا جی۔ پہلی رمضان کو آپ اچانک دیکھیں گے کہ امرود بھی مہنگے ہو گئے، کیلے بھی مہنگے ہو گئے، کیونکہ سب کو افطاری پہ کھانی ہے چاٹ۔ جب ڈیمانڈ بڑھ جائے اور سپلائی کم ہو تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ حکمت اور دانش مندی سے ہمیں چلنا پڑے گا، 2 روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا۔ آپ امید نہ رکھیں کہ ہر مریض جو آؤٹ ڈور میں آئے گا اس کو بھی فری میڈیسن ملے گی، کیونکہ یہ ناممکن سی بات ہے۔ ڈالر کی قیمت کا جو اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہر چیز پہ افیکٹ پڑا ہے، اس کا دوائیوں کے اوپر بھی افیکٹ پڑا ہے۔ اگر دوائی مہنگی ہو سکتی ہے، اگر پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے، اگر گیس اور بجلی مہنگی ہو سکتی ہے تو گوشت کے مہنگے ہونے سے کوئی عذاب نہیں آ جائے گا۔ کیونکہ دوائی مہنگی ہوگی ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا تو گوشت بھی مہنگا ہو جائے گا تو کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ روٹی 2 کی بجائے 1 کھا لیں، کل آپ کو 1.5 2 2.5 ہو سکتا ہے روٹیاں مل جائیں۔ یہ بہرحال ایک نہ اسٹریٹجی ہے نہ جواب ہے۔ کچھ ہوم ورک ہونا چاہیے جو لوگوں کو آپ تسلی دے سکیں، بتا سکیں کہ یہ ہمارا پلان ہے، 6 مہینے بعد ہم یہاں پہنچیں گے، 2 سال بعد ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن ابھی تک جو کچھ ایکشنز لیے گئے ہیں اس کے منفی اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ ڈیویلیویشن کا ایک فائدہ جو ملکوں کو ہوتا ہے وہ برآمدات میں اضافے کی شکل میں ہوتا ہے۔ ابھی آفیشیل ڈیٹا جاری نہیں ہوا لیکن جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اگر وہ درست ہیں، اللہ کرے کہ وہ رپورٹس درست نہ ہوں، تو اس کے مطابق پاکستان کی برآمدات میں یہ جو دوسرا مہینہ ختم ہوگا جس میں اضافہ نہیں ہوا، تو اگر 40% ڈیویلیوشن یا 36% ڈیویلیوشن ڈیورنگ لاسٹ 1 ایئر، اس کے بعد آپ کی برآمدات نہ بڑھ پائیں تو پھر کس طرف کو رخ اختیار کرنا چاہیے، اس کے اوپر بیٹھ کے ہماری جو موجودہ اکنامک پالیسی میکرز ہیں، جو ٹیم ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ کچھ غور و خوض کرنا چاہیے۔ پھر بچاؤ کا راستہ نہیں بچتا، اتنی ڈیویلیوشن کر کے اپنے اوپر آپ نے اتنی زیادہ مار ڈالی ہوتی ہے، کاسٹ آپ نے جو ڈیٹ سروسنگ ہے اتنی بڑھا لی ہوتی ہے، پھر جائے تو جائے کدھر؟ آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا لیے، آپ کی بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ گئی، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ نہیں پائیں، تو پھر آپ کیا کریں گے اور کیا آپ کے پاس راستہ ہے؟ ایک شیخ رشید صاحب کا بیان ہے جی، آج ان کا بیان ایک تو ہم نے وہ مہنگائی والا سنوایا، ایک اور بھی ہم نے اسٹیٹمنٹ رکھی ہے۔ یہ اس طرح کی پیش گوئیوں کے بہت سے ماہر ہیں۔ جس زمانے میں دھرنا چل رہا تھا اس زمانے میں انہوں نے لوگوں کو کافی آس دلائی کہ بڑی عید سے پہلے قربانی ہو جانی ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں وہ قصائی بھاگ گیا تھا، پھر کہا بکرا بھاگ گیا تھا۔ اب آج کا بیان سنیے آپ کیا کہتے ہیں۔ اس ملک میں یہ 2-3 مہینے کافی اہم ہیں، چوروں نے اندر جانا ہے، اربوں روپے ہمارے لوٹ کر باہر لے گئے، اب باہر جانا چاہتے ہیں۔
میں نے شہباز شریف کو گرین سگنل مانگتے ہوئے دیکھا تھا, میں نے اسے NRO مانگتے سنا تھا, اور کسی کو نہیں سنا. اور مجھے آج میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کا کیس کل جو میں نے پروسیڈنگ پڑھی ہے بڑا سیریس ہے, حمزے کا کیس بڑا سیریس ہے, سلیمان کا کیس سیریس ہے, اور مجھے ایسا نظر آ رہا ہے, نظر نہیں آ رہا بلکہ آج نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست علیحدہ ہے. فلودے والا اور اتوڑے والا, شہباز شریف کا اتوڑے والا اور آصف زرداری کا فلودے والا, دونوں اندر سے ایک نکلے ہیں. شیخ رشید صاحب کو تو شہباز شریف کا, حمزہ کا, سلمان کا, سب کے کیسز جو ہیں بہت سیریس نظر آتے ہیں, لیکن ان کے ایک پرانے کیبنٹ کولیگ فیصل صالح حیات, ان کو شیخ رشید صاحب کتنے سیریس نظر آتے ہیں وہ بھی سن لیجیے, دکھائیے گا. میں کیا بات شیخ رشید صاحب کی کروں, دیکھیں ہمایوں کو پتہ ہے, ہمیں 5 سال ہمارے ساتھ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں. ہمیں اس وقت بھی کہتے تھے اگلے 3 مہینے بڑے کروشل ہیں, بڑے کروشل ہیں. وہ 3 مہینے کر کے 5 سال گزر گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. جناب یہ جی ایک صورتحال ہے. کچھ اور چیزیں بھی آپ کو آگے چل کے سناؤں گا. فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس بھی ہے, اور کچھ ایمنسٹی اسکیم کے اوپر جو حکومت ارادہ رکھتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے. لیکن اپنے آج کے جو پینلسٹ ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں پلوشہ خان پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور خرم دستگیر خان ہمارے ساتھ ہیں PMLN سے. علی زیدی صاحب جو ہیں وی آر ہوپنگ کہ ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے, اور وہ ابھی تک انتظار میں ہیں, جیسے ہی آئیں گے تو ان کا آپ سے دوبارہ سے تعارف بھی کروا دیں گے. پلوشہ پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں جی پروگرام کا. یہ فرمائے گا کہ آپ کو کوئی منصوبہ سازی نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اچھا سا ہوم ورک اسٹریٹجی بنا کے آئی ہو کہ آئیں گے تو یہ پیپلز پارٹی اور PMLN والوں نے تباہی پلا دی تھی, ہم نے اس طریقے سے حالات ٹھیک کرنے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ جو حق اور سچ کے فگرز بولنے پر بہودگی آن لائن ہو رہی ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہتی ہوں. اور مگر آپ کو پتہ ہے کہ سچ بولنے کی ایک سزا ہوتی ہے, وہ آپ بھگت رہے ہیں, اللہ آپ پہ رحم کرے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو تیاری ہے وہ تو نظر آ رہی ہے. یہ ایک بھانمتی کا کنبہ بنایا گیا, کچھ لوگوں کو چڑھایا گیا اس ٹرین پہ, کچھ خود چڑھنے کے شوق میں تھے, کچھ کو حالات ایسے تھے ان کے اپنے کہ انہیں دھکا مار کے اس پہ چڑھایا گیا. بہرحال تیاری کسی کی نہیں تھی, یہ تو آج وہ خود مانتے ہیں. یعنی کہ وزیر پیٹرولیم کہتے ہیں, پہلے انہوں نے کہا کہ گیزر ایک لگژری ہے, پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو سلیبس بنائے مجھے اس کا علم نہیں, اس میں مجھے کچھ علم نہیں تھا, یہ وزارت وہ تھی نہیں کہ جہاں میری کوئی ایکسپیرینس تھا. پھر آپ ہی کے شو میں شاید جہانگیر ترین صاحب نے کہا تھا کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ان کو علم نہیں تھا زراعت پر پالیسی بنانے کا, تو ان کو بلایا گیا, جس پہ وہ کنٹروورسی ہوئی. لہٰذا میں تو یہ کہوں گی کہ 126 دن انہوں نے دھرنا دیا یہاں, جس کو سب نے دیکھا. اس سے پہلے کلیم کرتے ہیں کہ 22.5 سال کے 22 سال انہوں نے ایک جد و جہد سیاسی کی ہے. لیکن اگر یہ صرف 60 دن بیٹھ کر اس ملک کی اکانومی کو دیکھ لیتے اور یہ دیکھ لیتے کہ کیا چیلنجز ہے, کیونکہ ظاہر ہے چوری کے فگرز ان کے پاس تھے, کنٹینر پر ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہ ریپیٹ ہوتے تھے, ظاہر ان کے پاس فگرز تو تھے, علم تھا کتنی چوری ہو چکی ہے, خزانے کے کیا حالات ہیں. اس کے باوجود جو خواہش تھی کہ ہم نے وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھنا ہے وہ کم نہ ہوئی. تو اس تمام تناظر میں انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر یہ حالات ہیں خزانے کے, اتنا کچھ کھایا پیا گیا ہے, تو کوئی آپ کے پاس بھی تو پلان ہونا چاہیے تھا نا. جو آپ کے خیال میں ہے تحریک انصاف کے پاس وہ پلان یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی اپنے کیبنٹ منسٹرز جب آپ کے شوز میں اور دوسرے شوز میں, ہمیں پتہ ہی نہیں, کشمیر افیئرس کے منسٹر کہتے ہیں وہ چلا گیا, وہ کلبھوشن, ان کو مطلب ڈیفنس منسٹر, کل آپ کے وزیر خارجہ وہ ایک ہمیں بڑی خطرناک بات بتا رہے تھے, لیکن ڈیفنس منسٹر کہاں ہے؟ کچھ پتہ ہے وہ کس بنکر میں ہے؟ کشمیر افیئرس کے منسٹر کہاں ہیں؟ اور جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں, ہمیں وزارتوں کا علم نہیں جو ہمارے ہاتھ تھما دی گئیں. تو پھر اس سے کیا اندازہ لگایا جائے؟ تو بالکل صاف سی بات ہے علی زیدی صاحب, تبدیلی آ گئی ہے. علی زیدی صاحب آپ کو ویلکم بھی کروں گا. کچھ ہم نے آپ کے وزراء کے بیانات سنوائے, ایک ابھی انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا کہ وہ گیس گیزر استعمال کرنا ایک لگژری ہے, وہ میں نہیں سنوا رہا, لیکن 3-4 اور آپ کو سنوا رہا ہوں. دکھائے گا علی زیدی صاحب کو تاکہ یہ بھی رسپونڈ کر سکیں. پہلی رمضان کو آپ اچانک دیکھیں گے کہ امرود بھی مہنگے ہو گئے, کیلے بھی مہنگے ہو گئے, کیونکہ سب کو افطاری پہ کھانی ہے چاٹ. جب ڈیمانڈ بڑھ جائے اور سپلائی کم ہو تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. حکمت اور دانش مندی سے ہمیں چلنا پڑے گا. 2 روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا. آپ امید نہ رکھیں کہ ہر مریض جو آؤٹ ڈور میں آئے گا اس کو بھی فری میڈیسن ملے گی, کیونکہ یہ ناممکن سی بات ہے. ڈالر کی قیمت کا جو اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہر چیز پہ افیکٹ پڑا ہے, اس کا دوائیوں کے اوپر بھی افیکٹ پڑا ہے. اگر دوائی مہنگی ہو سکتی ہے, اگر پٹرول مہنگا ہو سکتا ہے,
اگر گیس اور بجلی مہنگی ہو سکتی ہے تو گوشت کے مہنگے ہونے سے کوئی عذاب نہیں آ جائے گا. علی صاحب، جو بد انتظامی تھی پی ایم ایل این کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کے اوپر آپ بارہا تنقید کر چکے، بلکہ آپ کا ایک بڑا جو پورا فوکس تھا پولیٹیکل سٹرگل جسے عمران کہتے ہیں، میں نے 22 سال کی، وہ یہی تھا کہ ان پارٹیز نے پاکستان کو ڈبو دیا، ہم نے اسے باہر نکالنا ہے. لیکن وہ اسٹریٹجی آپ کی ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوتی؟ ندیم صاحب دیکھیے 3 فیزز کے اندر یہ ہے کہانی. جب ہم آئے تھے تو ماشاءاللہ آپ کے دوست نے، آپ اکثر ان کو بلاتے رہتے ہیں، ایبسکانڈر ہیں پاکستان سے. دوبارہ بھی بلانا پڑے گا کیونکہ مجھے نمبرز لگتا ہے دیکھ کے مشورہ ان سے پھر لینا پڑے گا. ہاں، کیونکہ وہ جھوٹ بڑا اچھا صاف طریقے سے بولتے ہیں. آپ سچ بولیے. انہوں نے تو ورلڈ بینک کو بھی بولا، میں تو نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک نے 98 میں فائن لگایا تھا پاکستان پہ بیکاز ان کے فج نمبر سے. پھر انہوں نے فج کیے نمبرز، وہ پھر پکڑے گئے کہ جی وہ نمبر فجنگ میں چیمپئن ہے. یہی سمجھ آ جائے کہ وہ ان کے مطابق پتہ نہیں 6.9 گروتھ ریٹ تھا جی ڈی پی کا، ایک دم سے 3.9 ہو گیا، تو وہی فج تھا. اس وقت بھی 4 سوا 4 تھا. خیر وہ ان کے نمبر فجنگ میں تو وہ ماسٹر ہیں. جو وہ حال چھوڑ کے گئے تھے یہاں پہ، تو پہلا چیز تو تھا سروائیول. اٹ واز اے بیٹل آف سروائیول. جب آپ سروائیول سے نکلتے ہیں دین یو ہیو ٹو اسٹاپ دا بلیڈ، جو آپ اب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر میں وہ ایک دوسری ڈسکشن میں چلا جاؤں گا. تو یو ہیو ٹو اسٹاپ دا بلیڈ اینڈ تھرڈ اسٹیپ از ٹو ٹیک دا کنٹری اینڈ دی اکانومی اینڈ آل آف اٹ فارورڈ. ان دا مین ٹائم چیلنجز بھی ہیں، ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں. ایکسٹرنل سب سے امپورٹنٹ بڑا ایکسٹرنل چینل تیل کی قیمت ہے، جو 30% بڑھ گیا پچھلے جنوری سے لے کے ابھی تک. اٹس گون اپ 30%. ہم نے یہاں 30% انکریز نہیں کیا، لیکن اٹ ہیز گون اپ بائی 30%. انٹرنیشنلی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کر دی ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ بھی کہہ چکا ہے کہ جی OIC کو چاہیے کہ ذرا تیل کی کیپیسٹی بڑھائے. وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹویٹ. سو therefore there are numerous challenges coming from numerous places. جو ڈیٹ ہم نے اس سال 9 بلین بھرنا ہے یا اب اگلے 5 سال میں 37 بلین بھرنا ہے، اس میں سے ہم نے تو روپیہ نہیں لیا ہوا. دس از واٹ وی انہیریٹڈ. وہ ڈاکٹر صاحب ساتھ لے گئے. وی انہیریٹ کیوں نہیں ساتھ لے گئے؟ جو ابھی آپ کو پتہ چلے گا، یہ جو نیب کی انکوائری شروع ہوئی ہے، یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ سے بھی چھوٹا ہے. کیونکہ جو وہ 37 بلین ڈالر ڈار صاحب ساتھ لے گئے. نہیں، خالی ڈار صاحب نہیں لے گئے، مس مینجمنٹ ہے. آپ نے ڈالر کو انہوں نے مارکیٹ میں پھینک ادھار لے کے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 115 سے $20 115 سے $120 پر بیرل کے اوپر آئل آ رہا تھا. اس وقت ٹیکس کتنا کلیکٹ کر رہے تھے؟ آپ کو یہ پتہ ہے؟ آئی ریمبر ٹیکس کتنا کلیکٹ کر رہے تھے ابھی اس وقت؟ ہمارا ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ کتنا ابھی جب یہ حکومت 30 جون کو مالی سال ختم ہوا ہے، جس کے بعد آپ کی حکومت آئی ہے، 5.8% انہوں نے اناؤنس کیا تھا. فج نمبر ہوگا، آپ نے ریوائز کر کے اس کو 5.2% کر دیا. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے آپ کی اگلے سال گروتھ 2.7% ہوگی. وہ کہہ رہے 13.5% انفلیشن ہوگا. 13.5%. دیکھیں ابھی آپ نے جو بیانات سنائے ہیں منسٹرز کے، تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ہنکی ڈوری سارا روزی ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مشکل حالات ہیں، بٹ شارٹ ٹرم پین فار لانگ ٹرم گین انڈرسٹینڈ کریں. ہم بھی وہی کر سکتے تھے کہ ڈالر مانگیں، دنیا سے ادھار لے کے مارکیٹ میں پھینکتے رہیں، روپے کو ایک سورٹ آف آرٹیفیشلی مینٹین کریں. یہ ہونا نہیں تھا. ڈو یو تھنک دس اسٹریٹجی از ورکنگ؟ اگر آپ کی ایکسپورٹ اوپر نہیں جا رہی تو آپ کا خیال ہے یہ سکسیس ہو رہی ہے؟ ایکسپورٹ نے دیکھیں پھر یہ الگ، دس از اے ہول ڈفرنٹ ڈبیٹ. 100% آپ نے کیسے بچانا ہے؟ سر یو آر فیلنگ. آپ برا نہ مانیے لیکن آپ کی اسٹریٹجی از ناٹ ورکنگ. میں تو کبھی اسٹریٹجی از ناٹ ورکنگ. میں تو کیا ہی نہیں رہا کہ میں کیا خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. میں بالکل کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کوئی نہیں کہوں گا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے. اٹس ٹائمز آر ٹف فار آل پاکستانیز، دا ہول کنٹری. میں بھی اسی حالات میں ہوں جس میں آپ ہیں یا جس میں کوئی اور ہے. اٹ از آل ریلیٹیو. بٹ 2 چیزیں ہیں، ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ایف ڈی آئی کو آپ کو پتہ ہے ایف ڈی آئی ریونیوز میں کتنی شارٹ فال ہے؟ آپ کے پاس نمبرز ہوں گے، کیبنٹ منسٹر ہیں، اپنے لفظوں میں بتا دیں، میں نہیں بولتا. شارٹ فال ہے کتنا ہے؟ مجھے نہیں یاد. 9 ماہ میں 317. مجھے نہیں. اور 12 ماہ کے اوپر چیلنجز آر نیومرس بٹ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہے. وائی؟ لیکن یہ سمپل لائن کیونکہ جب 10 سال کرپٹ حکومتیں یہاں لے آئی ہیں، تو جب ایک کریڈیبل حکومت ہوگی تو لائٹ آف دی اینڈ آف دا ٹنل آٹومیٹک ہوگی. اچھا خرم صاحب سے پوچھتے ہیں. خرم صاحب، ابھی آفیشیل جو ڈیٹا ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جاری کرتا ہے وہ جاری نہیں ہوا، لیکن جو انڈیکیشنز ہیں مختلف، میں نے جو نمبرز پڑھے ہیں اس کے مطابق برآمدات میں اضافہ نہیں ہے. اور یہ برآمدات میں اضافہ نہیں کی بات میں مارچ کے مہینے کے اینڈ کے اوپر اس وقت کر رہا ہوں جب 36% روپیہ نیچے جا چکا ہے. ایف بی آر میں جو ایک بڑا ہی کنزرویٹو سا اسٹیمیٹ ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ 450 ارب کی شارٹ فال ہو جائے گی. گروتھ کے نمبر نیچے جا رہے ہیں. ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آج؟
جی یاد یہ کرنا ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ حکومت، کہ ہم انفلیشن جو ہے پچھلے سال کی، اب ویریفائڈ نمبرز ہیں، 3.9% کی انفلیشن تھی اور گروتھ ریٹ 5.8% تھا. انہوں نے تو الٹ دیا ہے نا سارا معاملہ، کہ جو گروتھ ریٹ ہونا چاہیے تھا وہ انفلیشن ہو گئی ہے، کہ بھی گروتھ ریٹ کو تو بڑھانا چاہیے تھا، وہ اب جو ہے اتنی مہنگائی جو ہے وہ اب ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے، اور جتنی انفلیشن ہونی چاہیے تھی وہ گروتھ ریٹ ہو گیا، بھی کم ہوتی ہے انفلیشن کم ہونی چاہیے، لیکن گروتھ ریٹ جو ہے وہ اب صرف ورلڈ بینک نہیں ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ، فچ، اسٹینڈرڈ اینڈ پور، خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سب نے گروتھ فورکاسٹ نہ صرف اس سال کی، اگلے سال کی، پر اگلے 5 سالوں کی انہوں نے کہا کہ اگلے 5 سال بھی بمشکل ہم آخری سال 4% تک پہنچ پائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اکنامک میزری ہے پاکستانیوں کے لیے، بے روزگاری ہے، 40 سال میں دوائیوں کی سب سے زیادہ قیمتیں اس دور میں بڑھی ہیں، اور جو ایشو ہے نا جی کہ ان کی جو 3 ڈیزاسٹرز انہوں نے کیے ہیں پاکستان کی معیشت کے ساتھ، وہ آپ نے ذکر میں دہرانا چاہتا ہوں. پہلا کہ ڈی ویلیویشن جو تھی، انہوں نے ہم بھی کچھ ڈی ویلیویشن کر کے گئے تھے، 115 پہ ڈالر تھا جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی. یہ جو انہوں نے اب 25% کی ڈی ویلیویشن کی ہے، اس کا نتیجہ نہیں آیا نا جی، وہ کمپلیٹ فیلئر ہو گیا اس معاملے میں کہ جی ایکسپورٹ بڑھی نہیں. پچھلے مہینے تک 1.8% ایکسپورٹ بڑھی تھی، اس سال اس مہینے مزید نمبر گر جائے گا. دوسرا ڈیزاسٹر جو انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ اسٹیٹ بینک کا 6.5 سے اٹھا کے پہلے 10.15 کیا، اب 10.75 ہے. اس نے کمپلیٹلی جو ملک کے اندر جو انڈسٹریل گروتھ تھی وہ روک دی، جس کا نتیجہ یہ آپ نے نمبر پڑھے ہیں کہ پچھلے سال پاکستان کی صنعت میں 5.8% اضافہ ہوا تھا، اس سال اب تک -2.8 ہے. آپ کر کے کیا گئے تھے؟ آپ کر کے کیا گئے تھے خرم صاحب؟ IMF کے اوپر جو ہے انہوں نے انکار کیا کہ جی ہمیں نہیں معلوم، ہم جا رہے ہیں، ہم پرسوں جا رہے ہیں، ہم اگلے ہفتے جا رہے ہیں، اور نوکری کے بغیر چاکری کی، کہ وہ سارے کام جو IMF نے کہنے تھے کہ جی 143% گیس بڑھا دی پاکستانیوں کے اوپر، جو ہے ان کی گردن توڑ دی ہے، لیکن اب کہتے ہیں جی ہم مزید بڑھائیں گے گیس. اچھا ایک چیز مجھے آپ خرم صاحب بتائیں، علی زیدی صاحب نے کہا اور باقی بھی حکومت کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے سال پچھلی حکومت نے جو مس مینج کیا، جو ہمارے لیے مسائل پیدا کیے، اس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے. آپ کر کے کیا گئے تھے؟ جی دیکھیے، اگر آپ علی زیدی صاحب میں ایک پوائنٹ اگر ایڈ کر دوں، نااہلی سے فرار حاصل کرنے کی کوشش، انہیں بات کر لینے پھر آپ یہ تو نہیں نا کہ آخری دن ہم سارے لون لے کر چلے گئے. یہ سب لونز جو ہیں یہ پچھلے سال بھی موجود تھے، لیکن ان لونز کی موجودگی میں 3.9% انفلیشن ریٹ ڈیلیور کیا، اسے پچھلے سال 4.1% ڈیلیور کیا، اسے پچھلے سال 2.8% مہنگائی تھی، اور 2015 میں 4.5%. علی صاحب کو موقع دیں. لونز کی موجودگی میں جو ان کا سب سے بڑا بہانہ ہے، ہم نے یہ انفلیشن ریٹ لوڈ ڈیلیور کیا، ہم نے گروتھ ریٹ ہر سال بڑھایا. جب ذرا جلدی سے آپ دیکھ لیں ساری سٹوری، جلدی سے آپ دیکھ لیں. ضیاء الحق گیا، جو بھی ان کا حادثہ ہوا، 13 بلین تھا آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ. پھر پی ایم ایل این کی حکومت جب ختم ہوئی، مشرف ایرا تک 39 بلین ہو گیا. مشرف صاحب کے 9 سال میں 1.7 اس سے لیا تو 40 بلین کے اوپر چلا گیا. جب مشرف فارغ ہوئے تھے تو 40 بلین تھا ایکسٹرنل ریٹ، اور جب اس کے بعد یہ جو دور گزرا 10 سال کا، 96 بلین. او بھائی پیسے ہم نے تو نہیں لیے، پیسے تو آپ نے لیے ہیں، سارے دینے ہمیں پڑ رہے ہیں جو حالات میں ہمیں ملے. اچھا آپ نے ورلڈ بینک تو کہہ دیا کہ جی ورلڈ بینک نے یہ کہہ دیا اور IMF نے یہ کہہ دیا، تو یہ بھی بتا دیں کہ وہ کیا کہتا ہے پاکستان کتنی بڑی 2 ٹریلین کی اکانومی بن سکتی ہے. یہ بھی وہی کہتے ہیں پاکستان has a potential to become a 2 trillion economy. That's 500-600% سارے پاکستان کو دعا مانگنی چاہیے، اللہ کرے کہ ہم اس سے بھی بڑی اکانومی بنے. میرا کہنے کا مقصد ہے ندیم دیکھیں، اتنا آرام سے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر آ کے کہ جی ہم تو پتہ نہیں کیا چھوڑ کے گئے تھے، کیا چھوڑ کے گئے تھے. آپ $96 بلین کا ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے 10 سال میں کتنا لیا ہے؟ 56 بلین بٹوین the two. 40 بلین چھوڑ گیا تھا. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ 8 مہینے میں کتنا بورو کر چکے ہیں؟ اوہو ہم نے تو اس سال 9 بلین واپس کرنا ہے. آپ کو یہ پتا ہے 8 ماہ میں کتنا بورو کر چکے ہیں؟ اینی نمبر؟ ہم نے تو یہ بھی کہا کہ ہم لاسٹ ٹائم جا رہے ہیں.
نہیں وہ چھوڑ دیں جو بھی کیا. میں صرف اگر کچھ نمبر ہی بتاؤں, جیسے سعودی چائنیز سے اور یہ جو ہم نے یو اے وغیرہ سے لیا ہے, دیر از اے پرابلم, ہم فارن ایکسچینج ارن نہیں کر رہے. یہ علی زیدی کا فالٹ نہیں ہے, یہ خرم دستگیر کا یا پلوشا کا فالٹ نہیں ہے. ہمارا جو المیہ ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریے. 3 چیزیں کرنی ہیں, نہیں تو ہم پوری پاکستانی قوم کا کچھ پلے نہیں بچے گا. 3 چیزیں کرنی ہیں, ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ایف ڈی آئی لانی ہے, اور ٹیکس نیٹ انکریز کرنا ہے. جو آلریڈی ٹیکس ہو رہے ہیں ان کو نہیں انکریز کرنا ہے ٹیکس نیٹ. سو ایف بی آر ہیز ٹو ٹائٹن اٹس بیلٹ. لیٹ می بی ویری اوپن اینڈ سے اٹ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ ندیم ملک کے اوپر ہی اور ٹیکس لگاتے ہیں اور علی زیدی پہ اور لگاتے ہیں. جو ایک پرابلم ہے نا, جب سو لیٹس بی ریئل, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کی وزارت نہیں ہے, لیکن جو لوگ اکانومی اور فائنانس کو رن کر رہے ہیں, علی زیدی کو وزیر خزانہ لگا دیں, ان کا ذہن کلیئر ہے. ہو سکتا ہے زیادہ بہتر ایکٹیولی کام کر لیں, خدا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہے. جتنا اسد عمر کو آج کل چیلنج کرتے ہیں, پھر علی زیدی کو کر لیا کریں گے. میں کچھ ان کے سٹیٹمنٹ, وزیر خزانہ تو کہہ رہے ہیں دیوالیہ ہو گیا ہے, کچھ آپ کو بیان میں ایمنیسٹی کے اوپر, ایمنیسٹی کے اوپر بھی ان کے کچھ بیانات ہیں, وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا سارے مہمانوں کو, پھر پلوشا آپ اس کا جواب دیجیے گا. ایک ایشو ہے, جب آپ ٹیکس سسٹم کو ریفارم کرنا چاہیں تو علی نے بالکل صحیح بات کی کہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے اس کا گلا اور نہیں دبوچنا ہوتا. مجھے آپ اور نچوڑ لیں گے, میرے سے کچھ نہیں اور نکلنے والا, وہ سیلری دینے والا ایٹ سورس کاٹ کے پھر تنخواہ دیتا ہے. لیکن آپ کو وہ سسٹم بنانا ہے کہ جس میں لوگ ٹیکس نیٹ میں اور آپ لا سکیں. جو لوگ آپ کے سسٹم سے دور رہنا چاہتے ہیں, ٹیکس مین کو جا کے وہ ٹیکس کلیکٹر کو 50,000 رشوت دے دیتے ہیں کہ 5,000 اس کو ٹیکس نہ لگے, اس کو سسٹم کو آپ نے ریفارم کر کے ٹھیک کرنا ہے. ایمنیسٹی ایک ایسا ایریا ہے جو کبھی پاکستان میں اچھا سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا راستہ. وہ چوری کو لیگلائز تو کر سکتا ہے, لیکن ٹیکس نیٹ سے باہر لانے والے رہنے والے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لاتا نہیں ہے, کبھی ہیلپ فل نہیں ہوا. سنیے گا کیا بیانات تھے خود عمران کے اور اسد عمر کے. اس ایمنسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے. فیصلہ ہو ہی گیا کہ جی ایسے ڈکلیریشن اسکیم ہم نے ایک لے کے آنی ہے. 2018 کا ہم الیکشن جیتیں گے, جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے. تو آپ لوگوں کو ایک موقع تو دیں. جب بار بار آپ ڈاکوؤں کو یہ اسکیمز دے دیتے ہیں تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ایمانداری سے اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں وہ تو بیوقوف لوگ نکلے نا. لوگوں کو اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ نئے طریقے سے کام کرنا پڑے گا. پہلے چوری کرو, ٹیکس نہ دو, کرپشن کرو, تھوڑی دیر کے بعد ایک اسکیم آ جائے گی, سارا آپ کا کالا دھن سفید ہو جائے گا, بلیک کا پیسہ وائٹ ہو جائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں یار ہمیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا کیا فائدہ. یہ کون سی دنیا دیتی ہے اتنی ایمنسٹی اسکیمز, اور کتنی ایمنسٹی اسکیم کامیاب ہوئی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اسکیم اس وقت کامیاب ہوگی اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ جس دن یہ اسکیم ختم ہوگی اس کے اگلے دن ہمارے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ دے رہے ہیں ایمنسٹی اسکیم, ہم آ کے اس کو ریسنڈ کریں گے, ہم ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں گے. تو جب بھی یہ اسکیم اناؤنس ہو, میرا برادرانہ مشورہ اپنے تمام دوستوں کو یہ ہوگا کہ اس کو استعمال کر لیں, ورنہ اس کے بعد پھر گلہ نہ کرنا. یہ عمران خان 5 سال ریپیٹڈلی پی ایم ایل این کو اس کے اوپر نشان نہ بناتے تھے اور درست بناتے تھے. میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ راستہ نہیں ہے. اسد عمر بھی یہی بات کہتے تھے, اور کل میں نے ان کے بیانات وہ چلوائے تھے جہاں ہم مخالفت کرتے تھے. یہ آج ہم نے ان کا وہ بیان چلوایا ہے جو اب فائنانس منسٹر بن کے جسٹیفائی کرنے کی خاطر انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا. پلوشا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیوں نہیں پاکستان میں یہ ٹیکس ریفارم ہو سکتا؟ پہلے پلوشا. آنیسٹلی علی زیدی صاحب مزہ نہیں آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ سے سیاسی مخالفت ہے, آپ کے فارچونز گرنے سے دوسری پارٹیز کے ہو سکتا ہے بلند ہو سکتا ہے سب کے ہی گر جائیں. میں پاکستان کی اکانومی کو اس حال میں دیکھ کر خوشی, مجھے ایز اے پاکستان کوئی پاکستانی بھی خوش نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سب ہم سب پہ پڑنے والا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی مشورہ آپ لوگوں کو سب کو دینا چاہتی ہوں. آپ شاید اس پہ اتنا ویسے یہ ورد جو ہے یہ نہیں لگا کرتے, لیکن اکثر جو آپ کے کیبنٹ کولیگز کرتے ہیں, کیونکہ جو ان کا فارمولا تھا کرپشن انٹو کرپشن ڈیوائڈیڈ بائی کرپشن از 0, وہ اب نہیں چل رہا. اسی اب یہ اس کی بھی شیلف لائف تھی ایک, وہ شیلف لائف اوور ہو گئی. جناح صاحب نے جب بات ہو رہی تھی پاکستان بننے کی تو انہوں نے کہا, جو ان کو فارمولا دیا گیا, انہوں نے کہا تھا اٹ از ہسک, اٹس اے شیڈو, اٹ ول بی میمڈ اینڈ موتھ ایٹن پاکستان. لیکن وہ انہوں نے قبول کیا, اور وہاں سے, اور باقی اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا, وہاں سے اس کو بنایا. انہوں نے یہ واویلا نہیں کیا کھا گئے انگریز کھا گئے. وہ تو ان کو 47 میں حکومت تھے تو انہوں نے پتہ نہیں کس پر الزام لگایا تھا. لیکن بہرحال اب معاملہ یہ کہ ابھی علی زیدی صاحب کے فگرز سے آئی ایم ریئلی امپریسڈ. ہی ہیز آل دا فگرز اینڈ دے مائٹ بی رائٹ.
لیکن بات یہ ہے کہ یہ فگرز ان کی لیڈرشپ کے پاس بھی اس وقت تھے جب وہ کنٹینر پہ تھے اور کوئی انہیں دے بھی رہا تھا. اور جب وہ لوگ جو انہیں فگرز دے رہے تھے اس وقت کرپشن کے, مطلب ڈیٹ کے, مسائل کے, وہ آج کیوں بیچ منجھار میں چلے گئے ہیں چھوڑ کر انہیں؟ یہ بڑا سوال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی دکھا رہے تھے ان کے منسٹرز کی باتیں, مطلب خدا کی قسم ایک عام آدمی جس کو آپ ایک روٹی کھانے کا کہہ رہے ہیں, غریب نے تو روٹی کھانی ہے نا, اس کی تو نیوٹریشن روٹی سے ہی ہے, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان کو تو علی زیدی صاحب آپ فارغ کروائیں. مطلب یہ تو وہ فرانس کی ملکہ نے کہا تھا کہ اگر بریڈ نہیں ہے تو کیک کھا لیں, یہ تو اس سے بھی بدتر حالات کی عکاسی ہے کہ کوئی سیاسی مشرف صاحب نے بھی کہا ان کا کیا طرح کی کوئی چیز کی تھی. نہیں, ابھی پچھلے دور میں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں انہوں نے چکن کھانے کا مشورہ دیا تھا, وہ بھی بیان ہوگا کہ کل سنائیں گے. مطلب کچھ تو آپ لوگ آپس سے بیٹھ کے بات کرتے ہوں گے, آپ انہیں سمجھائیں کہ یہ باتیں نہیں ہیں. اور اگر انہوں نے کہا ٹائمز آر ٹف, ٹائمز آر انڈیڈ ٹف, لیکن جب پاکستانیوں پہ نا 22 کروڑ بھوکے ننگوں پہ ٹائم ٹف ہوگا تو سب سے زیادہ ٹائم ٹف گورنمنٹ پہ ہوتا ہے. اچھا علی صاحب, جو باتیں عمران اٹھا رہے تھے جلسے جلوسوں میں دھرنے کے اندر, وہ ایشوز جینوئنلی صحیح اٹھا رہے تھے. دا پرابلم از کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ پلان آپ کے نظر نہیں آتے. یہ پرابلم ہے. کرپشن پاکستان سے ختم ہونی چاہیے تھی, اکانومی سٹریم لائن ہونی چاہیے تھی, کوئی اس طرح کی ایمنیسٹیز نہیں تھی کالے دھن کو سفید والی آنی چاہیے. آپ کو سسٹم اتنا کریڈیبل بنانا تھا کہ جس میں لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے. سب باتیں وہ درست کر رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے جب وہ دھرنے کے اندر تھے. حکومت میں آنے کے بعد وہ پلان کیوں نہیں ہے؟ نظیم دیکھیں 2-3 باتیں. پہلے تو یہ ایمنسٹی اسکیم جب اگر آ رہی ہے, جو کہ اسد عمر صاحب نے کہا آ رہی ہے, وہ جو آ کے اس کا اصل ذرا فریم ورک سامنے آ جائے پھر میں کمنٹ کروں گا کہ سر ایمنیسٹی ہوتی ہے, اس کو جو مرضی نہیں ہو سکتا ہے وہ اسحاقدار کی چوروں ڈاکوؤں کے لیے تھی, آپ لوگوں کی نیک لوگوں کے لیے یہ نہیں ہوگا. ایمنیسٹی ہے. لیٹس سی, ہو سکتا ہے کہ ہم وی مائٹ سرپرائز یو, ٹرسٹ می نا, میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا, کوئی دیر از ہو سکتا ہے کہ وی مائٹ سرپرائز یو, پھر آپ بولیں گے یہ والا کام ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. وہ آپ کا اوپینین اس وقت میں کوٹ اینڈ کوٹ ہو سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے, اللہ کرے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. بیک ٹریک کر جائے اس سے ہو سکتا ہے کہ جو ہم اناؤنس کریں وہ آپ اس کو ایمنسٹی کا نام دیں کیونکہ اور کوئی نام نہیں, لیکن جو فریم ورک اس کا ہوگا وہ شاید ہو سکتا ہے بہتر ہو. دیکھیں سارے اٹیک آپ کر رہے ہیں اس حکومت کے اوپر, آپ کمپیریٹیو انالیسس بھی تھوڑا کریں نا ساتھ ساتھ. مطلب مجھے ویسے بھی شرم آتی ہے کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہوئے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں, اور یہ بھی ان کو بھی سمجھنا چاہیے, ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے سے بہتر گورننس کر سکتے ہیں. پی ایم ایل این کو سمجھنا چاہیے وہ بہتر ہے, پی 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 کو سمجھنا چاہیے وہ بہتر ہے. ہمارے 5 سال بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم بہتر ہیں کہ نہیں, وہ پھر ہم کم از کم یہ سمجھیں گے. جو پہلے 9 مہینے تھے پیپلز پارٹی میں کتنی ڈیویلیوشن ہو گئی تھی. دس از ناٹ کمپیریبل ود فرسٹ 9 months. آپ کو جہاں سے سٹارٹ ملا آپ اس سے کمپیئر کریں. میں وہیں سے کہہ رہا ہوں نا, جو پی 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 کو وہیں سے سٹارٹ ملا کتنی ڈیویلیوشن ہوئی تھی. سر اس طرف جائیں گے 25%, اس طرف جائیں گے ہوئی تھی 10.8%, تو ہماری بھی 10.7. میں تو خود آپ سے کہہ دیا کہ میں کمپیریٹیو نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن بات یہ ہے کہ کمپیریبل پیریڈ نہیں ہے. نہیں, آپ اگر کریں نا, اگر آپ کویسچن مارک ڈالتے ہیں ایز این اینکر اور آپ مجھے سوال پوچھتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں تو کبھی وزارت رہی نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں تو یو آر an anchor and you are supposed to put everything, all the cards on the table. No, میرا تو کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ کویسچن رکھوں کہ بتائیے ایڈریس کریے. میں ایگری ود, یہ چیلنج ہے. بٹ جب ادھر سے سوال آتے ہیں تو پھر میں مجبور ہوتا ہوں یہ کہنے پہ کہ جی آپ کے پاس کیا تھا. دیکھیں نا, آپ میں گاڑی تیز چلاتے ہوئے چلان میرا ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے. اور مطلب میں آتا ہوں جی آپ کی طرف. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اتنی جو ہماری مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, جب میں نے آپ کو کہہ دیا اور آپ ایکسیپٹ کر لینا, آپ کو تو فائن لگا تھا بھائی فج فگر کرنے پہ 100 ملین کا, مشرف نے 10 ملین کرایا ورلڈ بینک سے, آئی ایم ایف سے. کیوں آپ بھول جاتے ہیں یہ باتیں؟ یہ پاکستان میں آپ کے دوست پہ لگا تھا 98 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد لگا. پلیز سو دیرفور یہ نہ کریں جو کام آپ لوگوں نے کیے. کرپشن کی کوئی انتہا تھی. اب آپ دیکھیے گا یہ حمزہ شہباز کا کرپشن آئے گا, جو یہ کک بیکس کے اوپر کرپشن آئے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہانی کیا ہے. You will be shocked. سر اس کے لیے بھی دعا مانگنی پڑے گی کہ آپ کا سسٹم کسی ایک کو اسٹیبلش کر کے سزا دلوا دے. سر جی دعا مانگنی پڑے گی. میری ایک بات سنیں, پھر میرے پہ آپ بولیں گے کہ میں کہہ نہیں سکتا, نہیں کہتا. Who are we fighting? Who are we fighting? آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں. نہیں سر, نہیں سر, we are fighting a system that has جو کہ کرپٹ ہوا ہے for decades. But you are the system now. نہیں یہ غلط. حکومت میں رہ کے ایک سیکنڈ ندیم صاحب, ایک سیکنڈ, مجھے آپ یہ بتا دیں, پاکستان کی تاریخ میں یہ بتا دیں کہ کب ایکیوز کو بغیر سامنے لائے سیٹرڈے کے دن ایک جج, 2 جج بھی نہیں, ایک جج اس کو بھیج دیتا. یہ کب ہوا ہے پاکستان کی؟ ابھی ہوا ہے, پرسوں ہوا ہے. تو اس سے پہلے کب ہوا ہے؟
بدلے کا پتہ نہیں. آج وہ کسی جج صاحب نے کہا ہے نا کہ اس طرح شور نہ مچاؤ. یہ میں تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے ہوا ہو, مجھے نہیں پتا, کنٹیمپٹ نہیں لگ جائے. میں تو سوال دیکھیں, آپ ایک سسٹم, وہ آگے پولیس والے آج اس کو پروٹیکشن دے رہے تھے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی وی آئی پی آ رہا ہے. جی آپ بتائیے گا. میں آپ کو فواد چودھری کا ایک بیان سناتا ہوں, اس کے جواب میں آپ بتائیے گا. فواد چودھری جی نے آج جو بیان دیا ہے, جس طرح وہ دکھائے گا پریس کانفرنس کے اندر, انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی کرپشن کا تذکرہ کیا. اس میں خرم صاحب کی حکومت کے بھی اعلیٰ لوگ ہیں, نام بتائیے گا, سنوائیے گا. جی 35 ارب ڈالر ہم نے پہلے 1947 سے 2008 تک قرضہ لیا. 2008 سے لے کے 2017 تک ہم نے اس میں 60 ارب ڈالر کا اضافہ کیا. آج ہم 97 بلین ڈالر پہ کھڑے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں 60 ارب ڈالر آپ نے لیا, وہ کدھر گیا؟ یہ جو سارے لوگ ہیں پچھلی حکومتوں میں دیکھ رہا ہوں, خواجہ آصف ہوں, احسن اقبال ہوں, یہ تمام لوگ جو ہیں بڑی کرپشن میں ملوث ہیں. حمزہ شہباز اور شہباز شریف فیملی کی بارے میں جو سامنے حیران کن انکشافات سامنے آ رہے ہیں, وہ تو لگ رہا ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف بالکل ایک پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں. آپ بتائیے خرم صاحب, آپ لوگوں نے اتنی بڑی کرپشن کی, وہ ابھی ان کو پتہ چلا ہے, احسن صاحب, خواجہ آصف صاحب, شہباز صاحب, حمزہ صاحب, زرداری صاحب, تب ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں زرداری صاحب کے قدموں میں. ملک صاحب, ایک تو میری گزارش ہوگی کہ آپ نے ایک کلپ ٹویٹ کیا تھا جس میں مختلف فگرز تھیں کرپشن کی نا جی, کہ ہر شخص نے پتہ نہیں 1000 ارب, کئی 100 ارب, کتنے بلین روپے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, جس طرح انہیں معیشت کی ابجد کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ان کا سارا کچھ ایک کنٹیمپٹ اور نفرت پر مبنی تھا. اور میرے بھائی نے سوال پوچھا علی زیدی نے کہ ہم کیا چھوڑ کر گئے. ہم ان کے لیے 12,000 میگا واٹ بجلی چھوڑ کر گئے, ہم دنیا کے سستے ترین LNG پلانٹ چھوڑ کر گئے, ہم ان کے لیے نیلم جیلم چھوڑ کے گئے جس نے آج 1000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کی, ابھی خوشخبری آئی. ہم ان کے لیے تربیلا 4 چھوڑ کے گئے, ہم ان کے لیے کھچی کنال چھوڑ کر گئے, ہم ان کے لیے لواری ٹنل چھوڑ کر گئے, ہم ان کے لیے 1700 کلومیٹر موٹر وے چھوڑ کر گئے, ہم ان کے لیے 1300 کلومیٹر کی سڑکیں بلوچستان میں چھوڑ کر گئے, ہم ان کے لیے گوادر اور سی پیک کا پورا منصوبہ چھوڑ کر گئے, ہم ان کے لیے K3 K4 کے نیوکلیئر پلانٹ چھوڑ کر گئے, ہم ان کے لیے 2000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنز چھوڑ کر گئے. پاکستان کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے اس کو کئی گنا بڑھا کر ہم گئے ہیں. اور دوسری طرف ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پشاور کی BRT بنا رہے ہیں, اور پشاور کی BRT میں جو رپورٹ نے کہا نا, وہ اس حکومت پر بالکل سادہ کہ جلد بازی, ناقص منصوبہ بندی, ڈیزائن میں سنگین کوتاہیاں, بارہا تبدیلی, تنگ سڑکیں, جہاں کیپیسٹی زیادہ ہونی چاہیے تھی وہاں تنگی ہے. یہ ساری ان کی اکنامک مینجمنٹ کی کہانی ہے. اب بلیم کرنا چھوڑ دیں, ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا نا جی کہ ان کی جو 4 میجر پالیسیز تھیں, مجھے گنانے دیں. میں پھر کہتا ہوں, ڈی ویلیویشن ناکام ہوئی, یہ تو آپ نے پہلے بتا دیا, لیکن اب یہ دوسرا سوال جو فواد چودھری نے آج اٹھایا پریس کانفرنس کے اندر, اس کا بھی جواب دے دیں. انفارمیشن منسٹر کا کہنا ہے کہ آپ کی حکومت کے جو چیدہ لوگ تھے وہ بھی, اور زرداری صاحب بھی, ان کے اوپر انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ وہ حیران کن انکشافات کرپشن کے سامنے آنے والے ہیں. تو وہ کیا حیران کن انکشافات ہیں, کچھ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جی, ہم نے حیران کن انکشافات سنے تھے جب شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا اکتوبر میں, 133 دن حراست میں رکھا, اور پھر ہائی کورٹ کو لکھنا پڑا کہ یہ بدنیتی ہے. یہ وہی انکشافات ہیں قمر الاسلام کے صاف پانی میں کہ جی دیکھیں اتنے اربوں کھا گئے, لیکن 8 مہینے حراست میں رکھ کر کہنا پڑا کہ جناب یہ تو بدنیتی میں مبنی ہے. تو یہ باتیں بہت بڑی بڑی. میں پھر کہتا ہوں وہ کلپ آپ چلوا دیں, آپ نے شاید غالباً ٹویٹ کیا تھا کہ ان کے تو نمبر سے سیدھے نہیں ہیں کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے, کیسی کرپشن ہوئی ہے. اور ابھی تک نیب کے پاس یہ جو حکومت آئی ہے, جو 5 سال کی حکومت مسلم لیگ نون نے 13 سے 18 کی ہے, اس کی پرفارمنس کے بارے میں ایک کرپشن کا ریفرنس نہیں ہے. لیکن یہاں آپ ملک صاحب ذہن میں رکھیں, BRT پہ آلریڈی 40 ارب روپے جو ہے وہ اوور کاسٹ جا چکا ہے, اس کا حساب لینا پڑے گا. علی صاحب سے جو وہ اسٹوڈنٹس نکلے ہیں وہاں بھی 2 ارب روپے کی کرپشن ہے, وہ بھی حساب لینا پڑے گا. KP کا احتساب کمیشن بند کیا, وہ بھی حساب لینا پڑے گا. اور ابھی جو دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس میں کتنے کی کرپشن ہوئی ہے یہ بھی بتا دیں. جو LNG کا جو کینسل کی شپمنٹ اس میں کتنے ارب کی کرپشن ہوئی ہے وہ بھی بتا دیں. اور جو ٹیکس بریکس دیے ہیں ابھی منی بجٹ میں, اس میں جو کرپشن ہوئی ہے وہ بھی بتا دیں.
ٹیکس بریکس تو نہیں، خیر وہ ابھی بڑی مارجنل سی ہیں جو انہوں نے دی ہیں. اصل والی تو وہ تھی جو جاتے ہوئے مفتاح صاحب دے گئے تھے، انہی کو فائن ٹیون کیا تھا. اسد عمر نے اس سے آگے تو گئے نہیں تھے، بلکہ میرا تو ان سے اعتراض یہی تھا کہ آپ کو ریفارم لینی تھی جو آپ نے نہیں لی، مس کر دی اپرچونٹی. ملک صاحب سپورٹس فرینچائزز کو دی ہیں ٹیکس بریک. ہاں وہ پی ایس ایل والی، وہ ہمارے پروگرام میں پہلے بھی ایک سوال اٹھا جی پی ایس ایل والی آپ نے فرینچائز کے اوپر دی ہے. ساروں کو دی ہے نا، خالی ایک آدمی. سب سے بڑا ریفارم میئر وہی تھا آپ کے لیے، کچھ اور نہیں تھا. پی ایس ایل فرینچائزیز کو وہ ریلیف تھے نا. I don't know about that، مجھے پتہ نہیں. چھوڑ دیں اس کو، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تو میں بولوں گا نہیں نا. باقی ایشوز بتائیں. پوچھیں نا. حیران کن کرپشن کے انکشافات کہاں ہیں؟ کریں نا، یہ تو خالی ٹی وی پہ بول رہے ہیں. ہم تو کیس لے کے گئے ہیں. فواد چودھری نے کہا، جو آج فواد چودھری نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ان کی حکومت کے اوپر وہ کون سی حیران کن انکشافات ہیں؟ ہم تو انتظار میں ہیں. ندیم صاحب میری بات سنیں، جو یہ آپ نے تو ٹی وی کے اوپر چلی گیا ہوگا، میں تو کاغذ کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتا، میں آپ کو پتا اتنا عقل مندی میں ٹائپ کر کے لکھ کے لایا ہوں. جو ان کی بڑی ہے نا نیٹ ورتھ، یہ سلیمان صاحب کی 8,500 ٹائمز. کتنے سے کتنی ہوئی ہے بولیے، پڑھ لیجئے، آپ کوئی ٹینشن نہیں ہے. حمزہ شریف صاحب کی 2,000 ٹائمز، 2,000 ٹائمز اوپر گئی ہے نیٹ ورتھ. ثبوت ہونا چاہیے، زبانی بیان. یہ سارا کا سارا جو ان کی فورن ریمیٹنسز آئی ہیں شریف فیملیز کی، یہ وہ مجھے بتائیں کہ ان کے تو پریس کانفرنس میں یہ کہتے تھے کہ ہمارا تو ماڈل ٹاؤن کا گھر بھی لے لیا، کپڑے بھی لے لیا، ہمیں تو کچھ ملا بھی نہیں، کچھ چھوڑا بھی نہیں. بھولنا چاہیں آرکائیوز میں ہوں گے آپ کے پاس. یہ انہی کے بیان ہے کہ ہم تو بالکل بھاگ کے گئے تھے، تھوڑے سے پیسے ابا جی نے دیے تھے تو ہم نے جدہ میں اسٹیل مل لگائی تھی اور تو وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں. اور اب آپ دیکھیں the wealth that they have made جب while being in government is of enormous proportion. کہاں سے آیا وہ پیسہ؟ تو یہ یہاں کے kickback.com میں ان کی فوٹو نہیں چاہیے دونوں کی. بتائیے مجھے کتنا پیسہ اور کہاں سے؟ یہ نیپ یہاں سے لے گئے، سارا حوالہ کر کے باہر لے کے پیسہ آیا کہاں سے؟ دیکھیے منی آ کہاں سے رہا ہے؟ فورن اکاؤنٹ سے، جن لوگوں کے کبھی باہر ہی نہیں گئے ملک چھوڑ کے. یہ ابھی کورٹ میں نہیں ہے کیس. جو لوگ کبھی ملک چھوڑ کے باہر نہیں گئے، پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے. دعا مانگیں ان کیسز کا وہ حل نہ جو نیب میں باقی کیسز کا. جو لوگ ملک چھوڑ کے کبھی گئے نہیں، ان کے وہ ریمیٹنس کرتے آئے ہیں. وہ چینی کو پکڑا نا، کون سا منظور چینی تو پکڑا گیا ہے جو بھاگ رہا تھا. کون ہے وہ چینی صاحب؟ یہ پتہ چلے گا آپ کو. جو سارا رمضان ان کے بعد بچہ کیا تھا رمضان شوگر، اور جو انہوں نے کیا اس کے بعد مجھے پتہ ہے یہ کمپنیاں کہاں سے ہیں. شریف ڈیری فارم، شریف فیڈ فارم، شریف پولٹری فارم، رمضان انرجی، کرسٹل پلاسٹکس، شریف ملک پروڈکٹ، مدینہ ٹریڈنگ، مدینہ کنسٹرکشن، چنیوٹ پاور، آل عربیہ شوگر ملز. یہ سارا کا سارا جتنا وائر ٹرانسفر آتا گیا حوالہ کر کر کے. کہاں سے آتا گیا؟ یہ دبئی سے، یو کے سے. یہ پیسے کدھر سے گئے؟ اتنے پیسے باہر سے آ رہے تھے نا ان کی. اور یہ کہتے ہیں جی وہ جو ایک نہیں ہے کہ جی باہر سے پیسہ ہے، سوال نہیں ہو، سارے پیسے آتے گئے. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی لانڈرنگ والا کیس ہے یا ان کے اپنی کسی بزنس سے پیسہ آ رہا ہے؟ دیکھیں اپنی بزنس سے آ رہا تو ڈکلیئر کر دینا. پھر یہ 100% منی لانڈرنگ ہے. دیکھیں میرے پاس آ رہا ہے پیسہ، ثبوت ہے. دیکھیں میں تو کچھ کیسز ایسے ہوئے ہیں جس کے بعد مجھے اب ہر چیز کے اوپر سوال پوچھنا پڑتا ہے. 472 ارب روپے کا الزام تھا کرپشن کا ڈاکٹر عاصم کے اوپر. شرجیل میمن کے اوپر الزام یہ تھا اس کے گھر سے وہ کوئی قریب میں کوئی بہت بڑا ایک ڈین تھا جہاں سے پتہ نہیں کتنے ارب روپے کیش لانچوں میں جا رہا تھا، پکڑا گیا. آج تک ڈھونڈ رہے ہیں وہ 472 ارب. خالی جو ابھی ثبوت جن کا ملا ہے نا، کتنے کا ملا ہے؟ $26 ملین کا تو مل گیا. 26 ملین ڈالر کا 26 ملین ڈالر یہ تو مل گیا ہے. یہ ثبوت کے ساتھ. یہ ابھی ثبوت کے خلاف ہے. یہ حمزہ اور شبائی ان کی کمپنی ہے نا، حمزہ کی کمپنی. ہاں کہ جناب وہ بندہ ہے ہی نہیں، اس میں تو بہت سارے بندے ہی نہیں ہیں. یہ وہ چینی صاحب والا کیس ہے. وہ چینی بھی ہے اس کے اندر، چینی بھی اس کے اندر ہے. پیسے کٹھے اور وہ بینک بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے. مطلب there is a lot of اتنا زبردست کام کی. ایک کمپنی وہ ہے، میں سر آپ ایک کمپنی وہ ہے، ایک کمپنی وہ ہے جو کہ وہی کمپنی اومنی کو بھی بیچتی رہی ہے، ان کو بھی بیچتی رہی ہے. ڈکلیئرڈ کہاں سے؟ یہ بنے کیسے؟ کیسے 4,000 8,000 8,500 ٹائمز گروتھ ہو جاتی ہے. آپ مجھے کچھ دھندا تو بتا دیں دنیا میں. کرپشن ثابت ہونا آسان نہیں ہوتا، دنیا میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن نیب والوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان میں کرپشن میں شروع کے دنوں میں تو ہر ہفتے شہزاد اکبر صاحب آ کر ٹی وی پہ فرمایا کرتے تھے اتنے 100 ارب چلے گئے، اتنے بلین ڈالر ہمیں مل گئے، اتنے وہاں چلے گئے، اتنے 11 مل گئے. ایک ڈالر آج تک ثابت نہیں کر سکے اور ریکور نہیں کر سکے. بات اصل یہ ہے کہ جب گھڑی کی سوئیاں جو 12 بجاتی ہیں نا وہ 6 بھی بجاتی ہیں. جب وہ 6 پہ آتی ہیں اور اگر ان کے لیے آئیں
تو چینی چھوڑ کے جاپانی اور ہندوستانی بھی نکل آئیں گے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, ان سب کو پتا ہے. یہ بات میں کر رہا ہوں منظور چینی کی, منظور چینی میں شاید ایسے یہ مشتاق ہے, داڑھی والا مشتاق منظور پکڑا گیا. کہاں سے لوگ پتھروں کے نیچے سے نکل آئیں گے. تو یہ جو اس ملک میں حکومتیں کر چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ وقت کیسے بدلتا ہے, اور جب بدلتا ہے تو کہاں سے کیا نکلتا ہے. لہٰذا جو چیز عدالت میں پروف نہ ہو, ہمیں اخلاقی طور پر اس کو, اور کل پرسوں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ایک وہ فتویٰ دیا ہے کہ جی آپ ہتھ کڑی نہیں لگا سکتے ایکیوزڈ کو. لہٰذا ہمیں جب تک ایک چیز ثابت نہ ہو اس کو یہی کہنا چاہیے. یہ کون سا آپ نے نہیں سنا؟ ایک سیکنڈ, یہ آپ کیا ایکیوز کو ہتھ کڑی لگا, عزیر بلوچ کو بغیر ہتھ کڑی لگائے لے ہیں؟ ابھی تو ہوا نہیں. میں تو سوال پوچھ رہا ہوں ان سے, میں تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں. ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز ہیں, وہاں کرپشن کے ثبوت آپ کے پاس سالڈ ہونے چاہیے. اگر اس کے بغیر آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں. میں تو نیب کا اسپوکس پرسن ہوں. دیکھیں منی لانڈرنگ غلط ہے, جرم ہے, بہت بڑا جرم ثابت ہونی چاہیے عدالت میں, ثابت ہونی چاہیے. لیکن پھر وہ اپنی طرف بھی نظر کریں کہ خسرو بختیار کے کہاں سے کہاں فارچونز چلے گئے. آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جنوبی پنجاب محاذ کے سربراہ تھے, 100 دن میں سرائکی صوبہ بننا تھا, لیکن اب یہ ثابت ہوا کہ وہ صرف, اب میں یہ لفظ کرپشن کہنا نہیں چاہتی, لیکن کچھ نہ کچھ تو چھپانے اس طرف آئے تھے نا. کوئی نہ کوئی تو دباؤ تھا کہ وہ سارا ٹولہ جو ٹوٹ کے آیا تھا. آج آپ ان سے بھی پوچھیں نا علی صاحب, ریاست مدینہ میں تو ایک زرداری صاحب کے اوپر ہے, اور اب یہ حمزہ کے اوپر آ گئی ہے, وہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا چارج لگا رہے ہیں. یک طرفہ جو بھی ہے وہ تو ثابت ہوگا نا. زرداری صاحب کورٹس جا رہے ہیں, کیسز فیس کریں, ثابت کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ آپ اس طرح اگر کرتے ہیں تو اپنے آس پاس بھی نگاہ ڈالیں. تو علیمہ خان صاحبہ پہ بھی کیا اپوزیشن الزام لگا, کس طریقے سے اس طرح قسم کی سلائی بنائے. علیمہ کے اوپر کیا منی لانڈرنگ کا الزام ہے؟ ایک منٹ مجھے ختم کر دیں, بے شک جواب دیں. وہ اس قوم کے پیسے تھے جو قوم نے دیے تھے, ان کے پیسے تو نہیں تھے. وہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز کے ہیڈ پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی بورڈ میں. ویسے اس کے اندر آپ اس کو مت لائیے. میں کیوں نہیں کہوں جی, بات نہیں, اس کو علیمہ کو جو مرضی کہیے آپ, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن اس ادارے کو میرا نہیں خیال ہے تو پڑے گا نا جی کہ سورس آف انکم کیا نیب کس ہر کو اٹھا لیتا ہے. اس کو تو پوچھنا تو ہمارا حق ہے کہ وہ اس پہ بھی ہمیں پھانسی ملے گی. نہیں, اس کو پوچھنا چاہیے آپ کو. کہ میں ان کی ساری باتیں مان لیتی ہوں کہ اتنی ہی کرپشن ہوئی, یہی حالات تھے جو انہوں نے انہیرٹ کیے. لیکن پھر تقاضا جو سچائی کا تھا اور تبدیلی اور انصاف کا تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ کنٹینر پہ تھے, انہیں یہ کہتے کہ جی یہ حالات ہیں, اس کے نتیجے میں ہمیں دوائیاں اتنے فیصد مہنگی کرنی پڑیں گی, ہمیں اس کے نتیجے میں بجلی گیس مہنگا اتنا کرنا پڑے گا, پیٹرول جو ہم انہیں کہتے ہیں 40 پہ کتنے پہ لاؤ, ہم اتنے پہ لے کر جائیں گے. اس کے جواب میں ہمیں اس کے ایک منٹ, یہ شوڈ ہیو ٹولڈ دا قوم, دنیا کو, آپ قوم کو بتاتے ہیں. اس کے باوجود گلوبل قیمت بڑھ گئی ہے یار. چھوڑے نا اس بات کو, آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہمیں کرنی پڑے گی, ہم مجبور ہیں. آج جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ آپ کنٹینر پہ قوم کو بتاتے. اس وقت آپ نے اتنے خواب بھیجے, اتنے فریب بھیجے, اور وہ آج ہمارے سامنے آ کر ہمارے ہاتھ بندے. ایک ان کے بہت سارے اقوال زرعی ہیں, عمران خان صاحب کے بہت سارے اقوال زرعی ہیں, لیکن جو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ویلڈ ہے وہی ہے کہ اگر مہنگائی ہو اور ٹیکس لگیں, بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہو, تو سمجھو حکومت کرپشن کر رہی ہے. اب یہ ان کی اپنی بات ہے. جس دن انہوں نے بجلی کے بل جلائے تھے وہاں کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہ جب مہنگائی ہو, بجلی گیس کی قیمتیں بڑھے, تو سمجھو حکومت کرپشن کر رہی ہے. تو پھر یہ ان کے اپنے فرمودات ہیں نا. اب آج کہیں جی ہم کرپشن نہیں کر رہے اور ہمیں نئی کہانیاں سنا دیں کہ جی حالات خراب تھے. عوام کا سوال سیدھا اور سادہ یہ ہے کہ 463 جان بچانے والی ادویات کی قیمت 200 سے 400% کیسے بڑھ گئی؟ کس نے اس کی اجازت دی؟ وہاں تو پریشانی ہے. عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ فوڈ انفلیشن پچھلے مہینے جو تھی مارچ میں وہ 40% کے قریب تھی, یہ کیسے ہو گیا؟ عامر کیانی نے خود ہی انکوائری کر دی, وہ غلط بڑی ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں بار بار, دو کیٹیگری ہیں, ایک بڑھنے والی ہے, ایک بغیر پرمیشن کے بڑھنے والی ہے. جو بڑی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ غلط بڑی ہے, وہ تو کر رہے ہیں انکوائری نا. ہم نے گیس کی جو ہوئی ہے گڑبڑ, اس میں بھی انکوائری کی ہے, ایکسپٹ بھی کیا ہے, جو آپ کو ریفنڈ بھی کر رہے ہیں. جو بنیادی آپ نے مسٹیک کی ہے, بنیادی مسٹیک آپ نے روپے کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر کی ہے, جس کا ریپل ایفیکٹ آ رہا ہے, ہر چیز کو مار رہا ہے. کیا کرتے اس کو, جیسے وہ ادھار لے کے دنیا بھر سے ڈالتے رہتے, ڈمپ کرتے تھے مارکیٹ میں ٹو کیپ اٹ, جیسے زاگدار نے کیا تھا. آپ کو روپیہ ڈی ویلیو کرنا تھا. پی ایم ایل این کی اپنی حکومت نے ساگدار کی پالیسی کو رد کر دیا تھا. مفتاح اسماعیل نے آتے ساتھ ڈی ویلیوشن کی تھی, آپ کو 123 پہ ملا تھا.
انہوں نے جب ڈیویلیو کیا تو ان کی 12-14% ایکسپورٹ آخر میں بڑھ گئی تھی. آپ نے 123 سے 143 تک چلے گئے ہیں, آپ کی ایکسپورٹ اوپر جا نہیں رہی ہے. تو میں سوال آپ سے پوچھوں نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بغیر ایکسپورٹ بڑھائے آپ ڈیویلیو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صرف میری کاسٹ بڑھا رہے ہیں زندہ رہنے کی. تو دس از ناٹ اے اسٹریٹجی. میں تو آپ کو پہلے کہہ دیا 3 چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں, FBR, ایکسپورٹ اینڈ FDI. These are the 3 things, these are the solutions. خرم صاحب ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ ہے بھی ہے ہمارے پاس یا صرف ہم سیاست کھیل؟ آپ میں بتاؤں بائی دا وے ایک سیکنڈ, ہم ندیم ایک سیکنڈ, خرم بھائی ایک سیکنڈ دیکھیں, کیپیسٹی ہم نے بنائی کوئی نہیں ہے. ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ ہر چیز, میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, فشریز کا ایگزامپل دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب فشریز 18th امینڈمنٹ کے بعد بن گیا پروونشل سبجیکٹ. 12 نوٹیکل مائل تک جو ہے وہ جو مچھیرے ہیں, جو ماہی گیر ہیں, وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. اس کے بعد جو ڈیپ سی فشنگ اس کے 12 نوٹیکل مائلز کے بعد شروع ہوتی ہے. پوٹینشیل پاکستان میں کم از کم $2-2.5 بلین کی ایکسپورٹ کا ہے. کر رہے ہیں ہمیں 4.5-500 ملین کھینچ کے. ہم نے کوئی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی اپنے مشیروں کی. اسی طرح ٹیکسٹائل میں اگر کسی نے کر لیا ڈینم, وہ ایک جو ڈینم پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ وہاں کیپیسٹی بلڈنگ ٹیکسٹائل میں بھی نہیں انویسٹمنٹ ہوئی فار لاسٹ 10 ایئرز, کوئی BMR نہیں ہوئی. ہم نے ایز اے نیشن یار ہم نے کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کس چیز میں کی ہے؟ مجھے بتا دیں, وہ ایک میرے پاس پالیسی آئی IT کی, اکنامک ایریا ہے, IT کی پالیسی تھی, IT کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. وہ PMLN کی گورنمنٹ بنا کر گئی ہے. ایکسپورٹ بڑھانے کی بات ہی, پہلے آپ لوکل کیپیسٹی بلڈ کریں. یہاں 250 ملین لوگ رہتے ہیں. علی بابا نے باہر نہیں بیچا تھا, باہر کے پیسے وہاں لے آئے تھے. جو دبئی میں 2 کمپنیاں بکی ہیں, Souk.com اور وہ کریم, جو بلینز آف ڈالرز کی بکی ہیں, وہ لوکل انہوں نے کیپیسٹی بلڈ کی اور باہر سے پیسہ آیا. سو therefore across the board in every department, in every subject, in every sort of segment ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم 7 ملین 9 ملین کراچی کا جس نے کریم سٹارٹ کی, agreed, that potential exists ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے مفاد, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہمارا سسٹم ہم نے یہ جو ہم نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. ہم نے نہیں کی, ہم ایز اے نیشن نہیں کی کیپیسٹی بلڈ. کسی سیگمنٹ سوائے میڈیا کے کسی میں کی نہیں. میڈیا کے کیوں نہیں بڑھائی؟ کوئی لیکن خرم صاحب کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے گرین فیلڈ پروجیکٹس کے اندر, اس کی سزا ہمیں ملنی ہے. جب بھی ہم مس مینج کریں نا کسی چیز کو, اس کا 2-4-5 سال پھر پینفل ایک امپیکٹ ختم نہیں ہوتا. ہماری 10 سال گرین فیلڈ پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آئی. ٹیکسٹائل بیڑا گر کیوں ہوا ہے ٹیکسٹائل کا؟ اسی لیے ہوا. کچھ بیانات ہیں جی, یہ ابھی بار بار کیونکہ فرمائش آ رہی ہے, میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مہنگائی کے اوپر پرائم منسٹر کے جو ماضی کے اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی سنوا دیں, دکھائے گا. ڈیزل وہ چیز ہے جو کہ ایک عام انسان استعمال کرتا ہے, ایک چھوٹا کسان کرتا ہے ٹیوب ویل کے اوپر, ٹرانسپورٹرز استعمال کرتے ہیں جس سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. عام چھوٹے چھوٹے تاجر اپنے وہ جنریٹر کے اندر ڈیزل ڈالتے ہیں. ڈیزل وہ چیز ہے جس سے ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. اور اگر یہ ڈیزل نیچے لے آئیں جس کی قیمت اس وقت 38 روپے ہونی چاہیے, اگر 38 روپے پہ لے آئیں ڈیزل, آپ سوچیں کہ اس وقت کتنا ہر چیز نیچے آئے گی. پیٹرولیم کی مصنوعات پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسیشن, ڈیزل 100% تک ٹیکس لے جایا گیا, پیٹرول 51% ٹیکس, مٹی کا تیل جو غریب ترین پاکستانی استعمال کرتا ہے 62% ٹیکس. میں نواز شریف پروٹیسٹ کر رہا ہوں, پاکستانی شہرے ہوئے, میرا یہ حق ہے آپ سے کہنا کہ آپ کی نااہلی, آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں, اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا. کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ مجھے آپ جو پہلی والی آپ نے دکھائی ہے جس میں خان صاحب نے کہا کہ 38 روپے ہونی چاہیے, اس کی ڈیٹ بتائیں, اور مجھے بتائیں کمپیریٹیو انالیسس کہ اس وقت انٹرنیشنل آئل میں برنٹ کی آپ تو ان کے پہلے 6 ماہ سے کمپیئر کر رہے تھے ابھی بیٹھے بیٹھے. ہاں تو بتائیں نا اس وقت قیمت کیا تھی, تو ان کے 6 ماہ کا شارٹ سنوایا نا جی, تو بل تو انہوں نے گلا دیا. نہیں بل نہیں, جو پہلا والا تھا اس وقت برنٹ کی جب آئل کی کیا قیمت تھی گلوبل, 10 تو نہیں ہوگی نا یار. اس وقت آئل کی کیا قیمت تھی اور روپے اور ڈالر کی کیا پیرٹی ہے, یہ دونوں چیزیں چیک کریں نا. یہ کیا بات ہوئی, ابھی آئل کی قیمت کیا ہے, میں آپ کو بتا دوں کیا آئل کی قیمت ہے, تمام آپ کو پتہ ہے کیا بیرل چل رہا ہے. پلوشا پہلے, سوری سر, پہلے پلوشا کا جواب ادھورا رہ گیا. اور انہوں نے ایک سینٹ بھی نہیں ہٹایا, یہ بھی کمال ہے. یہ دوسرا جنم تھا, وہ کوئی اور جنم تھا, یہ کوئی اور جنم ہے. 28 دسمبر 2018. اچھا ایک منٹ, اب بات یہ ہے کہ ہمیں اب پاکستانیوں کو ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بل جلانے چاہیے,
کہ نہیں جلانے. اچھا دوسری بات سن لیجیے, اگر آپ اتنی بڑی فین ہیں عمران خان کی نہیں سننا تو آپ پہلے کریں نا, جلائیں. مجھے لوگوں کو کہہ رہے تھے, میں تو اللہ نہ کرے کبھی فین ہوں. شی از اے کمپیٹنٹ پرسن, لے لیں آپ کی پارٹی میں اچھا نہیں میں کوشش کر لیں, معاف رکھیں. ابھی انہیں کو مزہ لیں دے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے آن اے ویری سیریس نوٹ بڑے خطرناک بات کی ہے. 16 سے 20 اپریل کو انہوں نے وقت دیا ہے. یہ حالات ہیں ہماری معیشت کے. کچھ دن پہلے ٹانک میں آدمی نے کلہاڑیاں مار کے اپنے 5 بچے مارے, آپ نے دیکھا ہوگا. آج ٹانک میں اور کچھ دن پہلے لالا موسیٰ میں. اب مجھے بتائیے کہ چاہے ہم کہتے رہے نا گردان, کرپشن یا ٹف ٹائمز یا یہ فگرز, یہ پاکستانیوں کو نہیں سمجھ آتا. پیٹ 3 وقت جو ہے کھانا مانگتا ہی مانگتا ہے, اور اس وقت تک مانگے گا جب تک قبر میں پیٹ نہیں جاتا. لہٰذا بھوک تو لگے گی نا. آپ یہ باتیں, ان سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا پاکستانیوں کا. آپ یہ بتائیے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں سے کوئی شرارت ہوتی ہے اور آپ کسی لمیٹڈ, جو انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر سے بھی آگے آنے کا مودی سوچ رہا ہے, آپ بتائیے آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی علی زیدی صاحب, معیشت کہاں گرے گی؟ 1 منٹ خرم صاحب 1 منٹ صرف آپ جواب دیجیے گا. لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. ملک صاحب یہ میں اس تھریٹ کو بہت سیریسلی لیتا ہوں, لیکن یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی ہے. میرے قیاس میں انہوں نے پچھلے ہفتے کوشش کی کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ 5 کو سینسٹائز کریں. وہاں سے کسی نے بھی سپورٹ کی چونکہ نہیں آفر کی, تو لہٰذا وزیر خارجہ کو یہ بہت سیریس سٹیپ لینا پڑا کہ انہوں نے ویکنڈ کو اپنے حلقے میں بیٹھ کے ایک ایمرجنسی کے طور پہ اعلان کرنا پڑا. تو پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ مستقل پسپائی کا شکار ہے. اس پہ بہت سیریس ہم سے بات کریں, ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن میں اس معاملے کو بہت سیریسلی لیتا ہوں جو وزیر خارجہ نے بات کی. علی صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ سے. Light at the end of the tunnel is very bright. It is so bright that some of these guys are, it's going to be, they're blinded now. There's only one light, Ali Zaidi. اندھیرے اور روشنی میں اندھیرے ہو جائیں گے. آج بھی نظر نہیں آ رہا. خرم صاحب آپ کو فائنانس منسٹر بنانے میں تلے ہوئے. عوام کو نہیں آتی, انہی کا وہ ہے. خرم صاحب آپ علی زیدی سے دوستی کر رہے ہیں یا خرم زیدی کو نوکری سے نکلوانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی ایک ہی, مجھے تو ایک ہی لائٹ نظر آئی, علی زیدی کو وزیر خزانہ بنا دیں خدا کے لیے. نہیں وزیر اطلاعات. خدا حافظ, آپ دوسرے شو میں جائیں, آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں. یار بڑی اوپن سپورٹ ہے آپ کے لیے یار, مجھے تو آج پتہ چلا. یہ دیکھیں ادھر سے پلوشا کی, میں کان پکڑ رہا ہوں دونوں طرف, ایک ان کے لیے پکڑنا ہے کہ ان کے لیے. یہ تو مجھے آج پتا علی زیدی اتنا پاپولر ہے, وہ خرم صاحب بھی سپورٹ کر رہے ہیں, پلوشا بھی سپورٹ کر رہے ہیں. خدا کو مانے, کون سی وزارت اس ملک کو ٹھیک کرنا, مذاق نہیں کریں, بڑے برے حالات ہیں اور we have to fix a lot of things. اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کیونکہ پاکستانی 90% جاہل ہیں, انہیں انگریزی نہیں آتی. عمران خان right at the end of the tunnel کلیئر اور صاف ذہن جو ہے نا, میں خالی یہ کہ فیصل بوڈا نے جو کل کہا ہے وہ آپ بھی کہنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر بھاری ہے کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے ویژن کے اندر اور تھاٹ کے اندر. لیکن جب آپ سرنگ سے نکلیں گے, جب آپ سرنگ سے نکلیں گے, اندھیری سرنگ سے نکلیں گے, ادھر بڑی روشنی ہے. علی زیدی صاحب, پلوشا اور خرم دستگیر صاحب, بہت شکریہ سب کا. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. خدا حافظ.